بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میری شادی کا بہت خاص دن تھا کیونکہ میں سرخ شرارہ پہنے پوری سج دج سے تیار ہوئے میں بہت ہی خوبصورت دکھائی دے رہی تھی۔ سب نے دل کھول کر میری تعریف کی۔ میں اپنی جیون ساتھی کا انتظار کر رہی تھی۔ میرے دل میں ہزاروں ارمان تھے، ہر لڑکی کی طرح میں نے بھی ایک رومانی اور خوبصورت ازدواجی زندگی کا خواب دیکھا تھا، مگر میرا یہ خواب اس وقت چکنا چور ہو گیا جب میری شادی میرے بہنوئی سے طے کر دی گئی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ عمر میں مجھ سے بڑا تھا، بلکہ وہ پڑھا لکھا اور خوبصورت نوجوان تھا، مگر میں نے انہیں ہمیشہ بہنوئی کے روپ میں قبول کیا تھا۔ میری باجی فرحانہ کے انتقال کے بعد جب اس کی ساس نے میری ماں سے میرا رشتہ طلب کیا تو انہوں نے مجھ سے پوچھے بغیر ہی ہاں کر دی۔ اس بات کا مجھے پتہ چلا تو میں بہت ناراض ہوئی اور بہت دن تک گھر والوں سے بات تک نہ کی۔ ایک روز میری امی نے مجھے پاس بلایا اور کہا، بیٹا ہم سب تم سے بہت پیار کرتے ہیں اور ہم تمہارے بارے میں کوئی غلط فیصلہ نہیں کریں گے۔ اظہر ایک اچھا، خوبصورت اور پڑھا لکھا لڑکا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ لالچی نہیں ہے اور اچھا کماتا ہے۔ کیا تم صرف اسی وجہ سے اس سے شادی کرنے سے انکار کر دو گی کہ وہ تمہاری بہن کے ساتھ 2 سال شادی شدہ زندگی گزار چکا تھا؟ کبھی کبھی وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ رشتے بھی بدل جاتے ہیں میری پیاری بیٹی۔ پھر بھی اگر تم انکار کرنا چاہو تو میں آج ہی اظہر کی ماں کو فون کر کے انکار کر دوں گی۔ تم رات تک مجھے اپنے فیصلے سے آگاہ کر دو۔ امی یہ تو کہہ کر چلی گئی، لیکن میں سوچ میں ڈوب گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں اپنے کمرے میں آئی تو میرا فون بج رہا تھا۔ میں نے موبائل اٹھایا تو وہاں ماریا لکھا ہوا تھا۔ میں نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا کہ چلو میں اپنی پریشانی کا ذکر اپنی دوست سے کر کے کوئی اچھا مشورہ لے لوں گی۔ لیکن کال یس کرنے کے بعد میرے تو ہوش ہی اڑ گئے جب ماریا نے مجھے روتے ہوئے بتایا کہ اس کے شوہر نے اسے گھر سے نکال دیا ہے اور ساتھ اس کا قیمتی زیور بھی چھین لیا ہے۔ اب اس کے گھر والے اس کے لیے بہت پریشان تھے اور قانونی طور پر مسئلے کو حل کرنے کا سوچ رہے تھے۔ یہ تمام باتیں سن کر میں جو اپنی پریشانی بھول چکی تھی، الٹا ماریا کو ہی تسلی دینے لگ گئی، جس نے ابھی 6 ماہ پہلے پسند کی شادی کی تھی اور اب اتنے کم وقت میں ایسا بھیانک نتیجہ نکل آیا۔ اس کی پوری داستان سن کر مجھے اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ دنیا بہت مطلب پرست ہے اور فریبی ہے اور بڑوں کے فیصلے پر سر جھکا دینا ہی عقل مندی ہے، کیونکہ وہ اپنے تجربات کی روشنی میں بہترین فیصلہ کرتے ہیں۔ مجھے اپنی ماں کا فیصلہ 100% درست محسوس ہونے لگا اور میں اسی وقت امی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی اور انہیں کہا کہ امی میں اظہر سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ امی جو کچن میں کھانا بنا رہی تھی میرے منہ سے یہ الفاظ سن کر حیران اور خاموش ہو گئی۔ ساتھ ہی انہوں نے مجھے گلے لگا کر میری پیشانی چومی اور مجھے بہت سی دعاؤں سے نوازا۔ امی کو خوش دیکھ کر میرا دل بھی خوش ہو گیا۔ فرحانہ باجی کو ہمیشہ میں نے شادی کے بعد خوش اور سجے سنورے دیکھا تھا، جس کی وجہ سے میرے دل میں کوئی خوف نہیں تھا۔ اپنی شادی کے بعد پہلی بار میں نے ان کے کمرے میں دلہن کے روپ میں قدم رکھا تو دیوار پر لگی اپنی بہن کی تصویر پر نظریں پڑی۔ اس کے قریب آ کر بولی، میری بہن تم اتنی جلدی اس دنیا سے منہ موڑ گئی۔ مجھے تو ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے تم اپنی ساری خوشیاں میرے جولی میں ڈالنے کے لیے ہی دنیا میں آئی تھی۔ یہ کہہ کر ایک پیار بھری نظر سے اس تصویر پر دیکھا۔ اس کے بعد میں اپنے بیڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ اب مجھے اظہر کا انتظار تھا۔ آنے والے حسین لمحات کا سوچ کر میں خوش ہو رہی تھی۔ اسی وقت دروازے پر میں نے نظر گھمائی، مجھے آواز آئی۔ میں نے نظر جھکا کر گھونگھٹ گرا لیا۔ اظہر جب میرے بیڈ کے قریب آیا اور جس طرح اندر داخل ہوا تھا اسی طرح خاموشی سے واپس چلا گیا۔ دروازہ بند ہونے کی آواز سن کر میں نے حیران ہو کر اپنا چہرہ باہر نکال کر دیکھا تو میں حیران رہ گئی کہ سامنے لگی ہوئی میری باجی کی تصویر اپنی جگہ سے غائب تھی۔ میں کچھ دیر وہیں بیٹھی رہی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں سمجھ گئی کہ اظہر 1 سال بعد بیوی کی موت کا دکھ نہیں بھلا سکا ہے۔ انہیں اس وقت میری دلجوئی کی ضرورت تھی۔ میں یہ سوچ کر اپنی جگہ سے اٹھی اور ان کے تعاقب میں چلی گئی۔ میں انہیں تسلی کے 2 بول کہہ کر ان کو بہلانا چاہتی تھی تاکہ پھر ہم دونوں ایک دوسرے کے بارے میں بات کر سکیں۔ میں کمرے سے باہر نکل کر برابر والے کمرے میں جانے لگی تو وہ لاک تھا۔ میں حیران کھڑی رہ گئی۔ مجھے اپنی
بھاری کامدار لباس سے الجھن ہونے لگی۔ صبح سے رات تک بے آرامی کی وجہ سے مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔ بھاری لباس سنبھالتے ہوئے کمرے میں واپس آئی اور کپڑے تبدیل کر کے سو گئی۔ اگلی صبح میری آنکھ کھلی تو اظہر بیڈ کے کنارے پر بیٹھے ہوئے تھے اور میری ساس ان سے ناشتے کا پوچھ رہی تھی۔ نئی زندگی کی نئی صبح مبارک ہو، اظہر نے اتنے پیار سے کہا کہ میں رات کا سارا رویہ بھول گئی تھی اور میں مسکرانے لگی۔ اگلے لمحے سامنے دیوار پر لگی تصویر کی طرف میں نے دیکھا کہ باجی بھی ہمیں دیکھ کر مسکرا رہی ہے۔ میرے لبوں پر پھر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہمارے لیے ناشتہ آ چکا تھا، سو میں فریش ہونے چلی گئی۔ میں نے اور اظہر نے اپنے کمرے میں بڑے خوشگوار ماحول میں ناشتہ کیا تھا۔ ناشتے کے بعد اظہر کے کچھ دوست ملنے آئے تو وہ ان کے ساتھ چلے گئے، جبکہ میں تیار ہونے لگی۔ پورا دن مہمانوں سے ملنے میں گزر گیا۔ آج میں بہت پرسکون تھی اور مجھے اظہر کا رویہ دیکھ کر امید تھی کہ جلد ہی ہم قریب آ جائیں گے اور ایک دوسرے کو سمجھنے لگیں گے۔ مگر رات ہوئی اور میں ان کا انتظار کرنے لگی تو مجھے سخت مایوسی ہوئی، کیونکہ پچھلی رات کی طرح آج رات بھی اظہر کمرے میں نہ آیا اور باجی کی تصویر لے کر دوسرے کمرے میں چلا گیا۔ میں پریشان سی بیٹھی رہ گئی، انہیں دیکھتی رہ گئی۔ مجھے ان پر رحم آنے لگا تھا، ساتھ ہی باجی کی قسمت پر رشک بھی، جسے اتنی چاہت کرنے والا شوہر ملا تھا کہ انہیں بلا ہی نہیں پا رہا تھا۔ خیر میں کمرے سے نکلی اور اظہر کے پیچھے دوسرے کمرے میں جانے لگی تو وہ کمرہ لاک کر چکا تھا۔ میں بے بس سی وہیں کھڑی رہ گئی۔ اندر سے اظہر کے کچھ بولنے کی آواز سنائی دے رہی تھی، جیسے وہ کسی سے باتیں کر رہا ہو۔ میں نے دروازے پر کان لگا کر بغور سننا چاہا تو مجھے کوئی لفظ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ تبھی میری ساس مجھے آتی ہوئی نظر آئی۔ اس نے پوچھا، کیا ہوا ہے، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ میں اب کیا بتاتی کہ ولیمے کی دلہن اپنے شوہر کے پیچھے بھاگ رہی ہے اور وہ اس سے جان چھڑوا کر خود کو دوسرے کمرے میں لاک کر دیتا ہے۔ وہ خود ہی میرے چہرے سے سمجھ کر کہنے لگی، فکر نہ کرو، صرف کچھ دن کی بات ہے، پھر سب ٹھیک ہو جائے گا۔ میں مایوسی بھرے قدموں سے اپنے کمرے میں واپس آ گئی اور بیڈ پر لیٹ کر باجی اور اظہر کی زندگی کے بارے میں سوچنے لگی۔ ہم دو بہنیں تھیں۔ فرحانہ باجی مجھ سے 2 سال بڑی تھی۔ ہمارے ماں باپ نے ہماری پرورش بہت پیار اور محبت سے کی تھی۔ زبان سے کوئی فرمائش کرنے کی دیر ہوتی وہ پوری کر دیتے۔ فرحانہ باجی کی پڑھائی کا سلسلہ مکمل ہوا تو ان کے لیے مختلف رشتے آنے لگے، مگر ہمارے والدین اس معاملے میں کسی قسم کی زور و زبردستی کے قائل نہ تھے، سو انہوں نے فیصلے کا اختیار باجی کو سونپ رکھا تھا۔ جب میری امی کی دوست کے بیٹے اظہر کا رشتہ آیا تو امی بہت خوش ہوئیں اور ان کی خوشی دیکھ کر باجی نے ہاں کر دی تھی، کیونکہ اظہر امی ابو کو بہت پسند آیا تھا اور اظہر نے خود فرحانہ باجی کو ایک تقریب میں دیکھ کر پسند کیا تھا۔ میں نے ان کی شادی کو بہت انجوائے کیا تھا۔ اکلوتی سالی ہونے کی وجہ سے مجھے خاص اہمیت حاصل تھی۔ میں نے اکثر اپنی باجی کو عجیب سی کشمکش میں مبتلا دیکھا تھا، خاص طور پر جب میں ان کے گھر رہنے آتی تو وہ رات کو کئی گھنٹے باہر واک کر رہی ہوتی۔ میں نے جب بھی ان سے وجہ جاننا چاہیے وہ ہنس کر ٹال جاتی اور کہتی، بس یوں ہی اندر کمرے میں دل گھبرا گیا تھا، اس لیے باہر آ گئی ہوں۔ اس بات کا ذکر ایک بار میں نے اپنی امی سے کیا تو وہ ہنس کر بولی، پگلی نئے گھر میں ایڈجسٹ ہونے میں کچھ وقت تو لگتا ہے۔ باجی جب بھی ملنے کے لیے آتی تو بہت سجی سنوری اور خوش باش ہوتی تھی، اس لیے میں نے بھی اس وہم کو دل سے نکال دیا۔ مگر ایک بار رات کے وقت اظہر باجی کو رات رکنے کے لیے ہمارے گھر چھوڑنے آئے تو مجھے ان کا انداز خوش مشکوک لگا، جیسے وہ نشے میں ہو۔ تبھی باجی کو ڈراپ کرتے ہی گاڑی اڑا کر لے گئے تھے۔ میں نے باجی سے اس بارے میں پوچھنا چاہا، مگر جب میں ان کے کمرے میں گئی تو وہ نماز پڑھ رہی تھی۔ میں نے انہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ اگلی صبح یہ بات میں نے باجی سے پوچھی تو وہ کہنے لگی، ایسی کوئی بات نہیں، بس ہماری چھوٹی موٹی سی لڑائی ہو گئی تھی، اس لیے وہ اندر نہیں آئے۔ پھر 2 دن بعد ہی اظہر بیتابی سے باجی کو لینے آئے اور ان سے معافی مانگی۔ باجی کی زندگی بہت اچھی جا رہی تھی، مگر اچانک کچھ ماہ بعد ان کی موت کی خبر ہم سب کو دل پر بجلی کی طرح گری تھی۔ ساس نے کہا تھا کہ باجی کو ایک دم سینے میں درد اٹھا تھا، جو شاید اس کی وجہ سے اس کو موت ہو گئی اور وہ بچ نہ سکیں۔ ہمارا اس صدمے سے باہر نکلنا بہت مشکل تھا، مگر
ظالم وقت جو ہر دکھ پر مرہم رکھ ہی دیتا ہے۔ کچھ وقت گزرا تو ہم بھی اپنے معاملات زندگی میں واپس لوٹ گئے۔ میرے والدین نے میری شادی اظہر سے کر دی تھی تاکہ میں بھی باجی کی طرح ان کے ساتھ خوش رہ سکوں، مگر ان کا رویہ میری سمجھ سے باہر تھا۔ دن میں ٹھیک رہتے اور رات ہوتے ہی باجی کی تصویر کو دوسرے کمرے میں لے کر جاتے اور باتیں کرتے۔ میں ان کا دکھ بانٹنا چاہتی تھی مگر ابھی تک یہ موقع نہ ملا تھا۔ میں انہی سوچوں میں گم نیند کے آغوش میں چلی گئی۔ میں نے ایک عجیب خواب دیکھا۔ ایک اندھیرے کمرے میں فرحانہ باجی کی سسیوں کی آواز گونج رہی تھی۔ میں اندھیرے کمرے میں دونوں ہاتھوں کی ادھر ادھر گھماتے ہوئے باجی کو چھونے کی کوشش کرنے لگی۔ آپ میرے سامنے کیوں نہیں آ رہی ہیں؟ تنگ آ کر میں نے کہا تو وہ روتے ہوئے بولی، تم مجھے تبھی پا سکو گی اگر تم مجھے انصاف دلا دو۔ صرف تم ہی مجھے انصاف دلا سکتی ہو۔ اس سے پہلے کہ میں ان الفاظ پر غور کرتی اور کئی سوال پوچھتی، میری آنکھ کھل گئی۔ کمرے میں ہر طرف اندھیرا تھا۔ شاید لائٹ جا چکی تھی یا کسی خرابی کی وجہ سے بند تھی۔ میرا پورا جسم پسینے سے شابور ہو چکا تھا اور میں لمبے لمبے سانس لے رہی تھی، مگر مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی۔ میرے ذہن میں تو بس اپنی بہن کے کہے ہوئے الفاظ گونج رہے تھے۔ ایک بات بتانا میں بھول گئی کہ میری بہن بہت نیک تھی۔ وہ 5 وقت کی نمازی تھی اور بہت عبادت کرتی تھی۔ کئی بار میں نے اسے تہجد پڑھتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ اگلی صبح اظہر کے باہر جانے کے بعد میں ٹہلتے ہوئے برابر والے کمرے میں آ گئی۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ وہاں کیا ہے۔ اس کمرے میں صوفے سیٹ اور ایک الماری کے سوا دوسرا سامان نہ تھا۔ میں نے الماری کھولی تو کچھ دواؤں کے خالی روپے میری نظر سے گزرے۔ میں نے انہیں اٹھا کر الٹ پلٹ کر دیکھا تو وہ شاید باجی کی دعائیں تھیں، کیونکہ میں اکثر ان کے بیگ میں دیکھا کرتی تھی۔ پہلے تو میں نے دھیان نہ دیا مگر اس دوا کا نام پڑھ کر میں چونک گئی۔ میں سمجھی کہ شاید مجھے کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے۔ میں وہ ریپر وہیں رکھ کر الماری بند کرنے لگی تو ایک چھوٹا سا شاپر پیک اوپر والی دراز سے میرے قدموں میں آ گرا۔ میں نے اسے اٹھا کر دیکھا تو وہ اسی نشے آور دواؤں سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے شدید حیرت ہوئی اور میں نے وہ بیگ وہاں سے اٹھایا، چپکے سے اپنے کمرے میں لے آئی۔ شام ہوئی تو اظہر بے چین سے ادھر ادھر ٹہلنے لگے جیسے ان کی کوئی قیمتی چیز گم ہو گئی ہو۔ میں نے ان کی بے چینی محسوس کر لی لیکن میں صاف نظر انداز کر گئی تھی، کیونکہ اگر وہ نشہ آور ادویات کا استعمال کرتے تھے تو ایک اچھی بیوی ہونے کے ناطے میں نے ان کی یہ عادت ختم کرنی تھی۔ شاید اس لیے باجی بھی ان کی دواؤں اپنے بیگ میں رکھ لیتی تھی تاکہ اس کی عادت چھڑوا سکے۔ میں جانتی تھی کہ ان کی پسندیدہ کڑھائی گوشت ہے، میں کچن میں بنانے کے لیے چلی گئی، کیونکہ میں نے سن رکھا تھا کہ مرد کے دل کا راستہ معدے سے ہو کر گزرتا ہے۔ میں آج اس بات پر عمل کر کے اظہر کا دل جیتنا چاہتی تھی۔ باجی بھی اظہر کا موڈ بہتر کرنے کے لیے ان کی پسندیدہ ڈش ضرور بناتی تھی۔ میں نے کھانا بنانے کے بعد ملازمہ سے ٹیبل سیٹ کروایا اور ہم ڈنر کرنے لگے۔ اظہر کو کھانا بہت پسند آیا۔ انہوں نے ڈٹ کر کھایا اور دل کھول کر تعریف کی۔ کیا تم اتنا مزیدار کھانا بنانے پر تحفہ لینا چاہو گی؟ اظہر کے اس غیر متوقع سوال پر میں نے حیران ہو کر ان کی طرف دیکھا۔ سوال سے زیادہ ان کا پوچھنے کا انداز عجیب تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں ان کی اس بات کا ساس کی موجودگی میں کیا جواب دوں۔ میں خاموش رہی۔ ایک بار پھر اظہر نے عجیب سے انداز میں اپنا سوال دہرایا تو ساس نے جلدی سے مجھے ایک کام سے کچن میں بھیج دیا۔ میں نے کچن کی کھڑکی سے دیکھا تو وہ اپنے بیٹے کو دھیمی آواز میں جانے کا کہہ رہی تھی۔ مجھے اظہر کا اس طرح کا رویہ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ ایک دن میں نے ہمت کر کے ساس سے بات کی اور اسے بتایا کہ آپ کا بیٹا تو نشہ کرتا ہے، پھر آپ نے اس جیسے شخص کے لیے میری زندگی کیوں تباہ کی؟ وہ کہنے لگی ایسی کوئی بات نہیں، تمہاری بہن اور اس کی بیوی کی موت کے صدمے نے اسے نڈال کر دیا تھا اور اپنے غم کو بھلانے کے لیے وہ اس سب میں مبتلا ہوا ہے۔ میں اسے سمجھاؤں گی۔ میں نے رات کو پھر سے سونے کے لیے آنکھیں بند کی تو باجی کی روتی ہوئی صورت سامنے آئی۔ وہ مجھ سے انصاف مانگ رہی تھے۔ آخر کیسا انصاف؟ باجی کو یوں خواب میں تڑپتا دیکھ کر میں بے چین ہو گئی تھی۔ میرے دل میں عجیب و غریب خیالات آنے لگے کہ میری باجی کی موت حادثاتی تھی یا پھر کچھ اور تھا۔ میری ساس نے بتایا کہ جب باجی کو ہسپتال لے جایا گیا تھا
تو کسی قسم کا ہوش نہیں تھا اور نہ ہی کوئی شک تھا، مگر اب باجی کو یوں خواب میں دیکھنا ایک غیر معمولی بات تھی۔ میں نے اپنے کمرے کو چھان مارا، مجھے اسپتال کی وہ رپورٹ مل جائے جس میں باجی کی موت کلیئر کی گئی تھی تاکہ مجھے وجہ تو پتہ چلے، مگر کمرے میں ایسا کوئی کاغذ نہیں ملا۔ صبح شور کے گھر سے باہر جاتے ہی اس کے کمرے کی صفائی کے بہانے سے وہاں سے بھی دیکھ لیا، مگر کچھ حاصل نہ ہوا۔ اب صرف ساس کا کمرہ رہ گیا تھا اور مجھے امید تھی کہ شاید یہاں سے کچھ مل جائے، اور ایسا ہی ہوا۔ الماری سے ایک اسپتال کی رپورٹ ملی جس میں باجی کی موت کی وجہ وہی لکھی تھی جو ساس نے بتائی تھی۔ یہ اپنی آنکھوں سے پڑھ کر میرے دل کو قرار آ گیا اور تھوڑی سی شرمندگی بھی ہوئی کہ میں اپنے ہی گھر والوں پر شک کر رہی تھی۔ دن یوں ہی اظہر کے دھوپ چھاؤں والے رویے کے ساتھ گزرنے لگے۔ ایک رات میں نے یوں ہی دیکھا کہ جب وہ دوسرے کمرے کے اندر گیا تو اس کے ہاتھ میں ایک نہیں 2 فریم تھے۔ ایک تو میں پہچان گئی، وہ آپ ہی کی تصویر والا فریم تھا، اور دوسرا شاید نیا بنوایا گیا تھا، مگر اصل بات یہ تھی کہ جو دوسرا فریم تھا وہ کس کی تصویر تھی۔ اگلی رات کو میں سونے کے لیے لیٹی تو میں نے جان بوجھ کر آنکھیں بند کر لی اور پھر سونے کی ایکٹنگ کرنے لگی۔ آج رات میں ضرور یہ جاننا چاہتی تھی، جو میں اندر ہی اندر بے چین تھی، کہ اصل بات کیا ہے۔ میں نے جب یہ محسوس کیا کہ حسب معمول اظہر کمرے میں آئے اور باجی کی تصویر ہاتھ میں لے کر کچھ دیر رک کر مجھے دیکھ رہے تھے، جب تک کہ اس کو یقین ہو گیا کہ میں سو چکی ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ میں نے آنکھیں کھول کر ان کی پشت کو دیکھا، اور جیسے ہی وہ کمرے میں گئے میں بھی اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ مجھے سوتا دیکھ کر کمرہ لاک کیے بغیر ہی دوسرے کمرے میں موجود تھے۔ کچھ دیر گزری تو میں بے آواز قدموں سے اٹھی اور آہستہ آہستہ چلتی ہوئی برابر والے کمرے کے پاس آ کر رکی۔ میں نے دروازے کی ناب آہستہ سے گھمائی تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ میں نے کمرے میں چھپکے سے جھانکا تو اظہر باجی کی تصویر پر جھکے باتیں کر رہے تھے۔ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ ان کی آواز مجھے صاف سنائی دے رہی تھی، میری پیاری شہزادی، تم دوسری دنیا میں کتنا اکیلاپن محسوس کرتی ہوگی۔ میں تمہیں اداس نہیں دیکھ سکتا اور بہت جلد تمہاری تنہائی دور کرنے والا ہوں۔ تمہاری قبر کے برابر والی قبر پسند بھی کر چکا ہوں، بس تم تھوڑا انتظار کرو۔ یہ کہہ کر اظہر نے ایک دوسری تصویر اپنی گود سے اٹھا کر باجی کی تصویر کے ساتھ ملا کر رکھ دی۔ وہ دونوں تصویر کو ساتھ ملا کر اور بھی نہ جانے کیا کچھ کہہ رہے تھا۔ وہ تصویر تو مجھے نظر نہیں آئی، مگر اس کی دل دہلانے والی باتیں سن کر میرے قدموں تلے زمین کھسک گئی۔ میں الٹے قدموں اپنے کمرے واپس آئی اور بیڈ پر بیٹھ کر لمبے لمبے سانس لینے لگی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ گویا میں میلوں کا سفر پیدل ہی طے کر کے آئی ہوں۔ میں بستر پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ اظہر خودکشی کا سوچ رہے تھے، باجی کے پاس جانے کا سوچ رہے تھے، باجی کے ساتھ شاید وہ دوسری تصویر انہی کی تھی۔ مجھے اظہر کو اس انتہا تک پہنچنے سے روکنا تھا۔ سوچتے سوچتے کافی دیر بعد میری آنکھ لگ گئی تو باجی کی کراتی آواز نے پھر مجھے اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ وہ مسلسل انصاف کا تقاضا کر رہی تھی۔ میں نے خواب میں ہی ان سے انصاف دلانے کا وعدہ کیا تو وہ مسکرا دی۔ اٹھ کر میں مزید الجھ گئی کہ باجی کا معاملہ تو اپنے تئیں میں نپٹانا چکی تھی، پھر دوبارہ سے باجی خواب میں آ گئی۔ اب میں نے ہر صورت اپنا وعدہ نبھانا تھا اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ کیسا کرنا ہے۔ میں رات کے پچھلے پہر اٹھ کر حالات کا جائزہ لینے لگی۔ میں نے اٹھ کر دوسرے کمرے کی طرف جا کر مزید کچھ جاننا چاہا، مگر وہاں اندھیرے کا راج تھا۔ اظہر شاید لائٹ بند کر کے سو چکا تھا۔ اگلے دن میری آنکھ دیر سے کھلی تھی۔ میں اٹھی اور الماری سے اپنے کپڑے نکالنے لگی تو وہاں سے نشہ آور ادویات والا بیگ غائب تھا۔ میں سر تھام کر رہ گئی۔ میرے ذہن میں ایک خیال آیا اور میں دوسرے کمرے میں گئی تاکہ الماری چیک کر سکوں، مگر الماری کی چابیاں غائب تھی۔ یقیناً اظہر باجی کے پاس جانے کے لیے پلان بنا رہا تھا۔ میں مایوس سی کمرے سے نکلی تو میری ساس پریشان سی آئی اور مجھے کہنے لگی، بیٹا تمہارے فون میں کریڈٹ ہے تو پلیز مجھے یہ ڈاکٹر صاحب کا نمبر ملا دو، سر درد سے پھٹا جا رہا ہے، کچھ مشورہ لے لوں۔ میں نے تابعداری سے سر ہلایا اور ان کے ہاتھ سے ان کا فون لے کر ان کو بتایا ہوا نمبر ملانے لگی۔ دوسرے بیل پر کال یس کر لی گئی تھی۔ میں نے اپنا فون انہیں پکڑا دیا، مگر اس سے پہلے میرا ہاتھ
ریکارڈنگ کی بٹن پر ٹچ ہو گیا، جو کہ سراسر ایک اتفاق تھا۔ میری ساس موبائل لے کر دوسری جانب جا کر بات کرنے لگی۔ رات کو اظہر کافی دیر سے آئے تھے، آج وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ اب اظہر کو پیار سے اپنی طرف متوجہ کرنا ہے تاکہ وہ باجی کے خیالوں اور خوابوں سے نکل کر میرے ساتھ اچھی زندگی گزار سکے۔ وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائے تو میں نے کھانے کا پوچھ لیا۔ انہوں نے فوراً منع کر دیا۔ ان کے ہاتھ میں ایک پیزا باکس تھا۔ انہوں نے وہ میری جانب بڑھایا اور بولے، یہ خاص تمہارے لیے بنوا کر لایا ہوں۔ میں نے پیزا ان کے ہاتھ سے لے لیا۔ مجھے شدید بھوک محسوس ہو رہی تھی اور ویسے بھی میں پیزا کی بہت دیوانی تھی۔ اظہر باجی کی تصویر اٹھا کر دوسرے کمرے میں چلے گئے، جبکہ میں پیزا اور موبائل ہاتھ میں لے کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میں موبائل میں اپنے پسندیدہ ڈرامے کی ریکارڈنگ نکالنا چاہ رہی تھی، لیکن میری نظر صبح والے ریکارڈ کال پر گئی۔ میں سننا تو نہیں چاہتی تھی، مگر چونکہ ساس کافی دیر تک بات کر رہی تھی تو میں نے سوچا کہ سن لوں کہ ڈاکٹر صاحب سے ایسی بھی کیا خاص اور لمبی بات ہوئی۔ میں نے کال پلے کی تو سن کر حیران رہ گئی، بلکہ حیرانی تو شاید بہت چھوٹا ہی لفظ ہے۔ میرے ہوش اڑ گئے۔ ساس کہہ رہی تھی، ڈاکٹر صاحب آپ کی دوا تو اظہر پر الٹا اثر کر رہی ہے۔ میری بڑی بہو کی جان لینے کے بعد وہ چھوٹی کو بھی مارنے کے پلان بنا رہا ہے۔ لاکھ روپے خرچ کرنے کے باوجود آپ کے علاج کا الٹا اثر ہوا ہے۔ مہربانی کر کے میرا پیسہ واپس کر دے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ یہ میرے ساس کی آواز تھی جو کسی ڈاکٹر سے بات کرتے ہوئے اسے دھمکی دے رہی تھی، جس کے جواب میں دوسری طرف سے ایک کہہ کا ابھرا تھا، مت بھولیں سلمہ صاحبہ کہ میں اس بات سے اچھی طرح واقف ہوں کہ آپ کا بیٹا ایک نفسیاتی مریض ہونے کے ساتھ ساتھ قاتل بھی ہے اور اپنی بیوی کا قتل بھی کر چکا ہے۔ بہتر ہوگا کہ آپ مجھ سے تمیز سے بات کریں، ورنہ آپ کا یہ راز فاش بھی ہو سکتا ہے۔ ذرا حوصلہ رکھیے اور صبر سے کام لیجئے۔ علاج کی اتنی بھی کیا جلدی ہے، ہو سکے تو وزٹ کر لیں، اور ہاں میری ضروریات سے لے آئیے گا، میں دوائی تبدیل کر دوں گا، سب سیٹ ہو جائے گا۔ آگے بھی کال چل رہی تھی اور وہ دونوں باتیں کر رہے تھے، مگر اتنا سننے کے بعد میں تو جیسے سننے اور سمجھنے کی صلاحیت سے محروم ہو چکی تھی۔ صدمے سے میرا برا حال تھا۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ میری بہن خواب میں آ کر مجھ سے کس طرح کا انصاف مانگتی ہے۔ میں نے موبائل کو احتیاط سے تکیے کے نیچے رکھا اور دروازہ بند کرنے کے لیے اٹھی تو اظہر بے چین سے سامنے کھڑا تھا۔ تم سوئی نہیں ہو؟ اس نے اپنی گہری نظروں سے میرے چہرے کی طرف دیکھا۔ میں خود کو سنبھالتے ہوئے بولی، بس سونے لگی ہوں۔ اس نے پھر سوال کیا، کیا تم پیزا کھا چکی ہو؟ میں نے سر ہلا دیا اور بولی، ہاں بہت مزیدار تھا۔ یہ سن کر اس کا چہرہ کھل گیا اور وہ واپس اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کیا اور ساتھ ہی میرا ضبط ختم ہو گیا اور میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ بہت دیر تک یوں ہی بے حال سی بیٹھے رہنے کے بعد میں نے اپنے اندر ہمت پیدا کی اور اٹھ کر تکیے کے نیچے سے اپنا موبائل نکالا اور اپنے والدین کو فون کر کے ساری بات انہیں بتائی۔ ان کے لیے بھی ان ساری باتوں پر یقین کرنا بہت مشکل تھا۔ میرے بابا نے مجھے تسلی دی اور پولیس کو کال کرنے کو کہا، کیونکہ اس وقت میری اپنی جان بھی خطرے میں تھی۔ میں نے فون بند کر کے اپنے آنسو صاف کیے اور پولیس کو کال کر دی اور پوری بات بتانے کے بعد ایڈریس سمجھا دیا۔ آنے والے وقت کا سوچ کر میں بہت ڈر رہی تھی، لیکن اپنی بہن کی تڑپتی روح کو انصاف دلانے اور اپنی جان بچانے کے لیے یہ قدم تو اٹھانا ضروری تھا۔ کچھ ہی دیر بعد پولیس نے گھر پر چھاپا مارا کہ اظہر اور اس کی ماں کو گرفتار کر لیا۔ اظہر جو مجھے مردہ حالت میں دیکھنے کے لیے اس رات خوشی سے ٹہلتے ہوئے میرے مرنے کا انتظار کر رہا تھا، اپنی عزت افزائی کے لیے پولیس کو آتا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے اپنے ساس کی کال ریکارڈنگ اور زہریلا پیزا پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہ ذہنی مریض تھا جو خوبصورت لڑکیوں سے نفرت کرتا تھا۔ جوہری ڈاکٹر کے ساتھ میری ساس کو بھی 10 سال کی سزا سنا دی گئی۔ اسی ڈاکٹر نے باجی کی جھوٹی رپورٹ تیار کی تھی۔ ساس نے جیلی اور لالچی ڈاکٹر کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنے نفسیاتی بیٹے کی شادی یہ سوچ کر دی تھی کہ جب بیوی بچوں کی ذمہ داری سر پر پڑے گی تو خود ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ میرے لیے اب وہاں کچھ باقی نہ تھا، سو میں نے اپنے والدین کی مدد سے جلد از جلد اظہر سے طلاق لی اور گھر واپس آ گئی اور ایک نئی زندگی خوشی سے گزارنے لگی۔ دوستو، مزید سچی کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے بیل پر کلک کریں۔